الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی 24واں سپارہ ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ سورہ فصیلت یا سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، آیت نمبر 23۔ وَذَالِكُمْ اور یہ وہی ظنکم زن گمان کیا تم نے، الذی وہ جو ظننتم خیال کیا تم نے یا گمان کیا تم نے بے ربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم 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 اردا کہتے ہیں اس نے تم کو غارت کیا، ہلاک کیا اردا، اور کم تمہیں، تو یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ پھر ہو گئے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں، با محاورہ آیت نمبر 23۔ اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ آیت نمبر 23 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو جرائم کرتے ہیں اس وقت اس بات کا خوف نہیں کھاتے کہ یہ آرگنز ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنے رب کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے عملوں سے بے خبر ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن اور صالحہ کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے۔ کافر، منافق اور فاسق اور ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، اپنے گمان کو کریکٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے لیے بہت بہت زیادہ آسانیاں کرے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہاں صبر کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور صبر کریں یا نہ کریں عذاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 23 میں کہ تمہارا اللہ کے متعلق علم اس قدر کمزور ہے اور مشکوک قسم کا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں آخرت کے قائل ہیں، نہ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ اللہ کے حضور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ کے آگے ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم گناہوں پہ دلیر ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ بہرحال بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے متعلق جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسی اللہ سے معاملہ کرے گا۔ بہرحال ایک بڑی پیاری سی مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص تھا، اس کو اتنا خوف تھا اللہ سے کہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا، اس نے وصیت کی کہ میری لاش کو جلا کے اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے پہاڑوں کی، تاکہ میں مطلب میرا کچھ ملے ہی نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تمام اس کے باڈی آرگنز کو، اس کی راکھ کو جمع کیا، دوبارہ اس کو زندہ کیا، پوچھا کہ تو نے معاملہ کیوں کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ میاں آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہمارا کتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ملاقات کا کتنا خوف ہے۔ اور یہاں ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے، جیسے آج کی جو عدلیہ ہے، جو ہمارا آج کل کا کورٹ ہے، اس کو ہم وکیلوں کو، ہم فیصلوں کو خرید لیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کیا وہاں پہ بھی ایسے معاملات چلیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہاں بات کی جا رہی ہے گمان کی، اور جب ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا، اللہ کے آگے پیش ہونے کا، مجھے یہ ہو ہی نہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کا حساب لے گا، تو میں کیا ہوں گی؟ میں گناہوں پہ دلیر ہو جاؤں گی، اور یہی دلیری ہمیں ہماری ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور انسان جس قسم کی معرفت اپنے پروردگار کی نسبت رکھتا ہے، اسی طرز اور اسی سانچے میں اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے اس کے گمان کے بارے میں ایک اور مجھے ناموں میں کنفیوژن ہو رہی ہے، تو میں کہہ رہی ہوں غلط نہ ہو جائے۔ جیسے ایک صحابی تھے، بہت عظیم صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی جنت میں جانے سے کوئی ایک شخص رہ جائے گا تو وہ میں ہوں گا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی ہو کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو بھی میں گمان رکھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا۔
یعنی کہ یہ گمان آپ کا اللہ کے اوپر فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے، یہ کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. آپ اللہ کی پہچان آپ کے اندر ہے، اللہ کی معرفت درست ہوگی تو اس کا طرز عمل پورے کا پورا درست رہے گا اور اس کا نتیجہ بھی درست ملے گا. اگر معرفت مشکوک یا غلط ہوگی تو اسی حساب سے اس کے دنیاوی اور آخرت کے نتائج بھی غلط نکلیں گے. چنانچہ حدیث قدسی اس کے بارے میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہی اس کا میرے بارے میں معاملہ ہوگا اور اسی کے گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا. اور ایک حدیث ہے اس کے مزید ایکسپلین کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری لاش کو جلا کے آدھی راکھ دریا میں پھینک دینا، آدھی ہوا میں بکھیر دینا. اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو ساری جہانوں میں اس کسی دوسرے کو نہ دی ہوگی. اور اللہ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کے تمام اجزاء اکٹھے کر لیے جائیں. پھر اسے اپنے پاس حاضر کر کے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، اے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں اس کا مفہوم ہے. اس کے لیے اس کا عملی پہلو کیا ہے، ہاؤ اس کو اپنی زندگی میں کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا جی، اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمیں گمان، ہمارے تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ گمان ہے. مجھے اپنے ساس سے بڑا برا گمان ہے، وہ میرے بارے میں غلط سوچتی ہے. مجھے اپنی نند سے بڑا گمان ہے، وہ مجھ سے برا سوچتی ہے. مجھے اپنے ہسبینڈ سے گمان کچھ اور طرح کا ہے. مجھے اپنی دوستوں سے گمان اور طرح کا ہے. مجھے اپنے ہمسایوں سے گمان اور طرح کا ہے. مجھے اپنے دوستوں سے گمان اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر رشتے میں ہمارا گمان جو ہوتا ہے نا، نیگیٹو گمان، وہ ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے. تو اس پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. میں اور آپ، ہم گمان کرتے ہیں ایک پرسن ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا. کوئی وہ دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس پہ گمان رکھنا شروع کریں کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، وہ بہت سویٹ ہے، وہ میرے لیے کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے کہ میریکل ہیپنس. یہ میں یہ نہیں کہتی وہ ایک دن کی گیم ہے، یہ گریجولی آپ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے، آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رحم یا کوئی چیز ایسی ڈالیں گے کہ وہ بھی آپ کے گمان کے مطابق وہ بہتر ہو جائے گا. سو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے. وہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کا نام لیں، اسی طرح آپ کی کتاب کو کھول کر پڑھیں، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام اور درود پیش کریں اور پیاری سی وہاں پہ جنت میں بھی ایسی محفل، جنت الفردوس میں ہم ایسی محفل لگائیں. ہم اللہ سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گمان پہ ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نتیجہ انجام اچھا کرے گا. آیت نمبر 23 ہوئی ہے. اچھا 24. فَإِن، اب اگر یسبرو وہ صبر کریں گے، فن نارو تو آگ ہی، مسون ٹھکانا ہے، لہم ان کے لیے، وَإِن اور اگر یستعتبو وہ توبہ کر لیں، فما تو نہیں، ہم وہ من المعتبین وہ توبہ قبول کیے جانے والوں میں. با محاورہ ہے. اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یستعتبو، استعتب سے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے یستعتبو، اس کا مادہ عتب سے ہے، اور عتب یا عتاب کے معنی ناراضگی دور کرنے کے لیے میٹھے انداز میں خفگی کا اظہار کرنا، یعنی کہ ایسی میٹھی میٹھی سرزنش اور ملامت جس کا مقصد بلاخر رضامند ہونا اور مان جانا ہوتا ہے. تو استعتب کے معنی ہے کسی روٹھے ہوئے کو منانا، اور یعنی کہ ناراضگی کے سبب کو دور کرنا. تو اس لحاظ سے اس جملے کے مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہی ہے جو ترجمے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے تو ان کی خواہش تسلیم کی جائے گی. پہلا تو مطلب یہی ہو گیا کہ اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے تو ان کی خواہش تسلیم نہیں کی جائے گی. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ خوشامد یا منت سماجت کر کے منانا چاہیں گے
جیسے کہ دنیا میں کام چل جاتا تو ان کی ایک خوشامد یا منت سماجت کا بھی اثر نہ ہوگا. اور وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال، نافرمانیاں. آیت نمبر 25. بہرحال کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، اور جو شخص اپنے رب کی قدر کرتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کو ناراض نہیں کر سکتا. کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جس کی آپ کو قدر ہوتی ہے، اور اس کو آپ کھونا نہیں چاہتے، جس کو آپ دیکھنا نہ چاہیں، اس کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہوتا ہے. اور یہ سب کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ گمان پر، سوچ، جس کے بارے میں آپ کا خیال اچھا ہے، آپ کا رویہ اچھا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ کے بارے میں جو غفور ہے، رحیم ہے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ معاف کر دے گا. اور ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، وہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی. اب آیت نمبر 24 پہ بات کر رہے تھے، 25 پہ سوری. وَقَيَّدْنَا، اور قیدنا مقرر کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، قرآنا، قرآنا قرن سے ہے، ہم نشین ساتھ رہنے والا، اس سے مراد یہ ہے. قرآنا یہ ایک ورڈ نیا ہوگا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں. وقیدنا یہ بھی، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. فزیناؤ، فزینو، مزین کر دیا، ہم نے خوبصورت بنا دیا. پھر بس خوبصورت بنایا انہوں نے، ما بینا، سوری، فزینا لہم ان کے لیے، ما بینا، ما جو بینا درمیان، ایدیہم، ایدیہم ید کہتے ہیں ہاتھ، مراد ہے ان کے آگے تھا، وما اور جو خلفہم جو ان کے پیچھے، وحق کا حق اور ثابت ہوا پورا، علیہم ان پر، القول قول، فی امامن امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من الجنی جنوں سے، والانس اور انسانوں، انہم بے شک وہ کانو تھے، خاسرین خسارہ پانے والے. اب با محاورہ دیکھتے ہیں. ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر کے دکھائے تھے. اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہاں پہ جو آیت نمبر 25 میں یہ جو لفظ آیا ہے فقیدنا، ٹھیک ہے، اور اس میں آگے لفظ آیا قرآنا. قرآنا قرین کا مفہوم جو ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہم عمر، ساتھی. ٹھیک ہے، جو بہادری، قوت اور دیگر کریکٹرسٹکس میں، نہیں کہ ایسا جس کو کہتے ہیں سیم ٹیمپرامنٹ والا. تو یعنی کہ جو لوگ اللہ کو بھول کر بد اعمالیوں میں لگ گئے، تو ان کے جو ہم جولی ہوں گے، ان کے دوست انہی قسم کے شیطان سیرت ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، جو اس کے ہر برے عمل پر اسے شاباش اور داد تحسین دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چوروں کا یا ڈاکوؤں کا گروپ ہے، اگر ایک شخص اپنی چوری یا ڈاکے کی داستان سنائے گا، تو دوسرے آدمی، دوسرے اس کے ساتھی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے واؤ واٹ ایڈونچر، اس کو کہیں گے تم کتنے بہادر ہو. اور ان کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ لوگوں کے اموال غصب کر کے وہ کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ برے اور بد کردار آدمیوں کو انہی جیسے دوست اچھے لگتے ہیں، اور کسی بدکار آدمی کو کسی نیک فطرت انسان کی دوستی جو ہے زیادہ چل نہیں سکتی، اس کو وہ ہضم نہیں ہو سکتی. وہ لوگوں سے، نیک لوگوں سے دور ہی رہے گا. نیک سیرت انسان بھی اسی طرح کسی بد کردار انسان سے دوستی اس کی نبھ نہیں سکتی، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا بعض آدمیوں کا یہ کہنا کہ فلاں آدمی خود تو اچھا تھا مگر سے ساتھی برے ملے، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ دوسروں کو اچھا بنا لے گا یا ان سے الگ ہو جائے گا. اگر اس نے ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تو پھر وہ اچھا کیسے ہوا؟ یعنی کہ جو لوگ اپنے برے ساتھیوں کی باتوں پہ لگ جاتے ہیں، اور ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ وہ اپنے تباہی کا سامان خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آیت 25 پہ ہماری یہ ایک رکوع بھی ختم ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک جو قانون فطرت ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے. برے ایپٹیچیوڈ رکھنے والے انسان کو برے دوست ملتے ہیں، اچھے ایپٹیچیوڈ رکھنے والے کو اچھے دوست ملتے ہیں. اور برے رجحانات رکھنے والا شخص جتنا برائی میں بڑھتا چلتا جاتا ہے، اس کو اتنے ہی برے دوست، اس کو اتنی بدتر اپنے ایڈوائزر یا ہم نشین ملتے ہیں.
جو اس کو برے کاموں کو اور خوبصورت دکھاتے ہیں اور وہ آخرکار تباہی کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے واچ یور فرینڈس، آپ دیکھا کریں کہ آپ کن فرینڈس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کے آپ دوست ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی مینٹالٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دوست بچوں کو کہتے ہیں نا، مجھے یاد ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے میں کہتی تھی اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا، فرنٹ پہ بیٹھنا۔ وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دوستوں کی کمپنی ڈز میٹر، وہ ضرور آپ کو ضرور جو ہوتی ہے نا آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک انسان کہتا ہے نہیں جی میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، بس یہ بس غلط لوگوں میں بس بیٹھتا ہوں یا بس ویسے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر یہی دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان اچھا ہے اور اگر وہ غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہ دو کام کرے گا، یا تو وہ ان کو اچھا بنا لے گا اور یا وہ ان سے الگ ہو جائے گا۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ وہ بھی انہی کا پارٹ ہے، جس کے لیے اسکالرز بڑی اچھی ایک مثال دیتے ہیں۔ اور میری امی ایک بڑا اچھا پروورب کہتی تھی، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر کوئلے کی دکان میں جاتا ہے اور بڑے اس نے سفید کپڑے پہنے، وہ جتنا مرضی بچا لے ادھر سے ادھر سے، آپ کوئلے کی دکان میں جائیں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی نشان یا کوئی چیز آپ کے ہاتھ پاؤں پہ وہ لگے رہا، ایسے ہی نا۔ اور اسی طرح آپ ایک پرفیوم کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ پرفیوم کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ وہ ٹیسٹس کریں گے، کچھ آپ بھی پرفیوم ٹیسٹ کریں گے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ اس دکان سے باہر نکلیں تو آپ میں خوشبو نہ آ رہی ہو۔ تو یہی مثال ہمارے اچھے اور برے دوست کی ہے جو اسکالرز دیتے ہیں کہ برے دوست ایک کوئلے کی بھٹی کی طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں آپ کو مینٹلی فزیکلی وہ پلیوٹیڈ کر دیتے ہیں گندے خیالات سے، اور اچھے دوست ایک دکان کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ ان کے کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اچھی وائبز آئیں گی، آپ کو نیکی کی اور اچھی باتیں ہی وہ ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر آپ کو رب یاد آ جائے تو سمجھ لیں وہ اچھا دوست ہے، اور جسے دیکھ کے رب یاد آئے، آپ کو غلط کام یاد آئے، تو سمجھ لیں کہ پھر وہ ایک برا ہم نشین ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو اچھی کمپنی دلائے، اچھے دوست دلائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، اسے شب قدر ملی، اس نے ساری رات ایک ہی دعا کی کہ اللہ مجھے اچھے دوست عطا فرما دے۔ تو صبح اس نے بتایا کہ بھی شب قدر تھی، انہوں نے کہا میں نے تو یہ دعا مانگی، انہوں نے کہا وہ تم نے تو ساری رات ویسٹ کی۔ تو جس پہ کہا گیا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھے دوست کی کمپنی آپ کی مینٹل آپ کو چیزوں کو چینج کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے خاص طور پہ ہمیں بھی اور خاص طور پہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک کمپنی دے، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ان میں بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاری اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاری بنا دے۔ جی کوئی آپ میں سے سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ یہ کل کا لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے نا پارہ نمبر 24 ختم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 25واں سپارہ شروع کریں گے زندگی رہی تو۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں آسانیاں کرے، کلاس میں برکت ڈالے، ہمارے کلاس میں شامل ہونے اور جو نہیں بھی شامل ہو سکے ان سب کے اللہ تعالیٰ جو پرابلمز جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے، ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔